باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہماری جو گفتگو ہوئی تھی اس گفتگو میں ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی اسم معرب کی تعریف اور اس کا حکم، اور یہ بات آئی تھی کہ اسم معرب ہر اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو دوسرے کے ساتھ ترکیب میں آئے اور اصل مبنی سے مشابہ نہ ہو۔ اصل مبنی سے مراد کیا کیا تھا؟ حرف، فعل، ٹھیک ہے، ماضی، امر حاضر، جیسے زیدن۔ اگر ہم زیدن کو جملے میں استعمال کریں گے قام زیدن، تب زیدن یہاں پر کیا ہوگا؟ معرب۔ لیکن اگر تنہا زید لے کر آئیں گے، اسی لیے کہا لا زیدن، اکیلا زید نہیں، وحدہ۔ کیوں نہیں؟ لعدم الترکیب، اس لیے کہ وہ ترکیب میں نہیں آیا ہے۔ ولا ہؤلاء، اور ہؤلاء بھی معرب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس جملے میں فی قام ہؤلاء کیوں نہیں ہے یہ؟ لوجود الشبہ، دونوں کے درمیان شباہت کے موجود ہونے کے سبب، ٹھیک ہے۔ وَيُسَمَّى مُتَمَكِّنًا، اور اسی معرب کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں متمکن کہتے ہیں۔ اس کا حکم کیا ہے کہ عوامل کے بدلنے سے اس کا آخر کیا ہوگا؟ تبدیل ہوگا۔ عامل بدلے گا تو اس کا آخر بھی بدلے گا۔ کبھی بدلے گا لفظاً، کبھی بدلے گا تقدیراً۔ لفظاً اور تقدیراً سے مراد کیا ہے؟ لفظاً سے مراد ہے کہ اس کے آخر پر اس کا اعراب ظاہر ہوگا، جیسے زیدن، 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 زیدن۔ اور کبھی تقدیراً ہوگا، یعنی پتہ نہیں چلے گا، جیسے جانی موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ، یعنی حالت رفع میں بھی موسیٰ، حالت نصب میں بھی موسیٰ، حالت جر میں بھی موسیٰ۔ اب یہاں جو اس کے علاوہ کچھ باتیں بتائی تھیں، وہ باتیں بتائی تھیں کہ اعراب کس کو کہتے ہیں؟ کہا جس کے ذریعے معرب کا آخر بدلتا ہے اس کو اعراب کہتے ہیں، جیسے ضمہ، فتحہ اور کسرہ، واو، یا اور الف۔ محل اعراب کیا ہوتا ہے؟ محل اعراب اس کو کہتے ہیں کہ جو کلمے کا آخری حرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جس پر زیر زبر چینج ہوتا ہے، اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ محل اعراب۔ جیسے زیدن، 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 تو کہاں پہ تبدیل ہو رہا ہے؟ دال پہ، دن، 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 تو یہ دال کیا ہوگا؟ محل اعراب۔ انواع اعراب کیا ہے؟ تین ہے، رفع، نصب اور جر۔ زیدن کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ زیدن کیا ہے؟ منصوب ہے۔ زیدن کیا ہے؟ مجرور ہے۔ عامل کس کو کہتے ہیں؟ کا جس کی وجہ سے آخر چینج ہوتا ہے اس کو عامل کہا جاتا ہے۔ جیسے قام زیدن میں کس نے زید کو رفع دیا ہے؟ قامہ نے۔ قامہ کی وجہ سے چینج ہو رہا ہے، اس لیے قامہ کو کیا بولا جائے گا؟ عامل۔ اور پھر یہاں پوری مثال دے کے قام زیدن میں ہمیں عامل بتایا ہے، معرب بتایا ہے، اعراب بتایا ہے، اس کی پوری تطبیق کرائی ہے۔ آج ہماری بات ہوگی اسئلہ پہ۔ اسئلہ سوال کی جمع ہے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ عرف المعرب ومثل لہ، معرب کی تعریف کیجئے اور اس کی مثال دیجئے۔ تو سکینہ آپ بتائیے معرب کس کو کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جو اعراب کے بدلنے سے، جو عامل کے بدلنے سے بدلتا ہے اس کا آخر۔ نہیں، معرب کی بات ہو رہی ہے۔ اگر جس کا آخر، یعنی آپ جس کی بتائیے۔ آخری حرکت عوامل کے بدلنے سے بدل جائے اسے معرب کہتے ہیں، جیسے قامہ زیدن۔ ارے جو تعریف ہے، جو تعریف دی ہے نا کتاب میں، وہ بتا دینا کہ معرب وہ کہ جو کسی ترکیب میں آئے اور مبنی ہے اصل سے مشابہ نہ ہو۔ آپ جو جی بتا رہی ہیں نا وہ اس کا حکم بتا رہی ہیں۔
اچھا ہاں وہ دوسرے سوال کا جواب ہے مولانا. دیکھیے دوسرا سوال کیا پوچھ رہا ہے, ما ہوا حکم المعرب, تو جس کا آخر اعراب کے بدلنے سے عامل کے بدلنے سے بدل جائے یہ اس کا حکم ہے. معرب کی تعریف کیا ہے, یہ تعریف ہے معرب کی, وَهُوَ كُلُّ اسْمٍ رُكِّبَ مَعَ غَيْرِهِ وَلَا يُشْبِهُ مَبْنِيَ الْأَصْلِ, کہ ہر وہ اسم جو ترکیب میں آئے اور مبنی اصل سے مشابہ نہ ہو. صحیح ہے, اس کو کیا بولتے ہیں, معرب بولتے ہیں. اب مثال میں آپ کیا دیں گی, کہیں گی قام زید میں زید کیا ہے, معرب ہے. کلیئر. اب جو دوسرا سوال ہے ما ہوا حکم المعرب, معرب کا حکم کیا ہے, تب آپ یہ بتائیں گی. یہ والے تعریف جو ابھی آپ بتا رہی تھی, وَهُوَ أَن يَخْتَلِفَ آخِرُهُ بِاخْتِلَافِ عَوَامِلِ, ٹھیک ہے, کہ عامل کے بدلنے سے جس کا آخر کیا ہو جائے, بدل جائے, اور کبھی یہ لفظاً ہوگا کبھی تقدیراً. تیسرا سوال کہ عرف الاعراب والعامل, اعراب کی تعریف کیجئے, اعراب کس کو کہتے ہیں اور عامل کس کو کہتے ہیں. تو اعراب کس کو کہتے ہیں, یہ رہا اعراب کی تعریف کیا ہے, یہ رہا حد الاعراب دکھ رہا ہے, حد الاعراب نمبر 1 نمبر پہ, وَهُوَ يَخْتَلِفُ وَهُوَ مَا بِهِ, یعنی جس کے ذریعے سے, ما بِهِ یعنی جس کے ذریعے سے, یختلف آخر المعرب, جس کے ذریعے سے معرب کا آخر بدل جائے. کس کے ذریعے بدلتا ہے, زیدن, 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 ایک مرتبہ کس کی تنوین آئی, رفع کی, ایک مرتبہ نصب کی, ایک مرتبہ جر کی, تو ضمہ فتحہ کسرہ یہ کیا ہو جائیں گے, اعراب. دوسری تعریف کس کی ہے, عامل کی تعریف کرنی ہے آپ کو. عامل کس کو کہتے ہیں, تو یہ رہا عامل, تعریف العامل یہ رہا, وَهُوَ مَا يَحْصَلُ بِهِ رَفْعٌ وَنَصْبٌ وَجَرٌ, یعنی وہ چیز جس کی وجہ سے رفع نصب اور جر آتا ہے. جیسے فِي الْبَيْتِ, فِي الْبَيْتِ میں عامل کون ہے, آپ بتائیے نور سبیکہ. وعلیکم السلام. فی البیت میں عامل کون ہے, پتا چل رہا ہے کچھ, نہیں بیت نہیں, فی ہے عامل. یعنی دیکھیے ابھی میں کلیئر کر دیتا ہوں تاکہ ایک شارٹ میں آپ کے پاس خاکہ آ جائے, چونکہ آپ پہلا درس لے رہی ہیں. ہاں, ہم نے کہا دخل زید, زید کیا ہوا, داخل ہوا. دخل زید یا من المسجد, مسجد تھا مسجدو, لیکن اس کو زیر دینے والا کون ہے, من, تو من کو بولیں گے عامل. اچھا یہ مسجد میں چینج کیا آیا, پیش سے کیا ہو گیا, کسرہ, تو یہ کسرہ کہلائے گا اعراب. اور یہ دال جو ہے یہ اعراب کہاں چینج ہوتا ہے, میم پہ, سین پہ, جیم پہ یا دال پہ. کل کیمرہ تو دکھ ہی نہیں رہا آپ کو, یہ دیکھیے, یہ میم پہ, سین پہ, جیم پہ یا دال پہ, کہا دال. تو یہ دال کو بولتے ہیں محل اعراب. اعراب کی جگہ یہی ہے, کسی بھی ناؤن کا لاسٹ لیٹر وہ کیا ہوتا ہے, محل. جیسے دخل زیدن میں زید کا دال جو ہے یہ کیا ہے, محل اعراب, محل اعراب. اس کا یہ ضمے والی تنوین کیا ہے, ضمہ اس کا کیا ہے,
اعراب. اچھا یہ اعراب ضمہ اس پہ کس کی وجہ سے آیا؟ دخلہ کی وجہ سے. تو دخلہ کو کیا بولیں گے؟ عامل. کچھ کنسپٹ کلیئر ہوا؟ یہ آگا جیسے حرف جر ہوتا ہے اس کے بعد اگر کوئی ورڈ آئے گا. ہاں تو حرف جر کے بعد جو ورڈ آئے گا اس پہ جر آ جائے گا نا حرف جر کی وجہ سے. جی جی. تو جس کی وجہ سے جر آتا ہے اس کو عامل بولتے ہیں. اچھا. جس کی وجہ سے جو چینج لا دے. جی. ہاں جس کی وجہ سے چینج آتا ہے وہ عامل کہلاتا ہے. جیسے انا انا کے بارے میں بتایا کہ کیا کرتا ہے؟ ان اللہ علی. یہ ان اللہ اللہ پہ زبر کیوں کون دے رہا ہے؟ یہ انا. انا کو کیا بولیں گے؟ عامل. انا کیا ہوا؟ عامل ہوا. عامل یعنی کام کرنے والا، عمل کرنے والا. اس نے عمل کیا ہے تو جا کے کیا ہوا ہے؟ منصوب ہوا ہے. ورنہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ پہ کیا ہے؟ اصل ضمہ ہے نہ کہ زبر. لیکن انا کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ ان اللہ. یا کیسے فعل مضارع ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے کہ لم جب داخل ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ لم یکتب. تو فعل مضارع کو جزم دینے والا کون ہوا؟ لم. لم کو کیا بولیں گے؟ عامل. یہ عامل کہلائے گا یعنی اس کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے. اور یہ ساکن کیا ہو جائے گا؟ اعراب. یہ با کیا ہو جائے گا؟ محل اعراب. یہ بیسک اصطلاح ہے نحو کی جو عام طور پر بولی جاتی ہے اور ان کا استعمال ہوتا ہے. یہ وہی درس تھا. حد الاعراب. حد کہتے ہیں تعریف کو یعنی اعراب کی تعریف. اعراب کس کو کہتے ہیں؟ اعراب کی جگہ کیا ہوتی ہے؟ اعراب کیسے کیسے آتا ہے؟ کا رفع نصب اور جر. اور عامل کیا ہوتا ہے؟ تو سمجھ میں آیا؟ یہ کنسپٹ کلیئر ہوا. عامل کیا ہے، اعراب کیا ہے اور محل اعراب کیا ہے. جی آگا تھوڑا تھوڑا. نہیں ابھی پہلا دن ہے تو تھوڑی تھوڑا ہوگا. چلیے دیکھیے التمارین پہ آئیے. کہہ رہے عین. عین یعنی معین کرو. المعرب. معرب کو معین کرو. معرب کون ہے؟ معرب سمجھ میں آیا کس کو کہیں گے؟ جو کسی جملے میں آئے اور مبنی اصل سے مشابہ نہ ہو. صحیح. جو کسی جملے میں آئے. معرب کی تعریف کیا ہے؟ جو کسی جملے میں آئے اور مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو. مشابہ یعنی اس جیسا نہ ہو. بیٹا اس کا ڈسٹر کہاں گیا؟ ڈسٹر تو ہر کلاس میں تھا. دیکھنا تو اس کو ڈھونڈنا بعد میں کلاس میں کسی خانے میں تو نہیں. یہاں پہ دیکھیں جیسے مثال دیا ہے اعراب جو کسی ترکیب میں آئے. ترکیب کہتے ہیں جملے میں آئے. ترکیب میں آئے اور اصل مبنی سے مشابہ نہ ہو یعنی اس جیسا نہ ہو. جیسے قام زیدن. قام زیدن میں زید معرب ہوگا. اکیلا اگر خالی زید بولیں گے تو یہ معرب نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ پہلی شرط کیا ہے؟ کسی ترکیب میں آئے. یہ ترکیب میں نہیں آیا. قام ہؤلاء ایک مثال دی ہے. قام ہؤلاء. کہا ہؤلاء جملے میں آیا ہے، ترکیب میں آیا ہے، لیکن پھر بھی یہ معرب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مبنی اصل سے مشابہ ہے. اس سے مبنی اصل سے مشابہ ہے.
اصل سے مشابہ. اور مبنی اصل کیا کیا ہے؟ اصلی مبنی کون کون ہوتے ہیں؟ حرف مبنی ہوتا ہے، حرف اور فعل ماضی مبنی ہوتا ہے. فعل امر کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. یہ سب اصلی مبنی ہیں. کہا جو ان سے مشابہ ہو جائے گا وہ بھی اس میں معرب نہیں ہوگا. تو کہا ہاؤلائے کس سے مشابہ ہوا؟ مبنی اصل سے مشابہ ہوا. تو سمجھ میں آیا معرب کس کو کہیں گے؟ جو جملے میں آئے اور اصل مبنی سے مشابہ نہ ہو. کہہ رہے عین المعرب، معرب کو معین کیجئے. والعامل، اور عامل کون ہے وہ معین کیجئے. والاعراب، اور اعراب کیا ہے وہ بتائیے. محلہ یعنی محل اعراب، اعراب کی جگہ کہاں ہے وہ بتائیے. فیما یلی من الجمل، آنے والے جملوں میں. کہہ رہا قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس. یہاں مجھے بتائیے کہ یہاں پہ معرب کون سا لفظ ہے؟ سکینہ آپ بتائیے. بے رب الناس. ہاں رب یہاں پہ کیا ہے؟ معرب ہے. معرب ہے. اور اس میں بتائیے عامل کون ہے؟ عامل ہے حرف جر بے. با. اب کیسے؟ کیونکہ رب پہ جو زیر آ رہا ہے کس کی وجہ سے آ رہا ہے؟ نہ بے کی وجہ سے. یہ جو بے رب میں بے نے جو ہے زیر دیا. ٹھیک ہے. الناس پہ زیر کیوں آ رہا ہے؟ رب کی وجہ سے. تو رب کیا ہوا؟ عامل. اچھا اعراب کیا ہے رب پہ؟ کسرہ اعراب ہے. جگہ کہاں ہے؟ جگہ کیا ہے؟ با. یہاں سین. اب دیکھیے دوسرے جملے میں اذا زلزلت الارض زلزالها. یہاں پہ بتائیے عامل کون ہے؟ علی اصغر. زلزلت کہاں ہے بیٹا؟ ارزو. اگر نارملی عامل کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ عامل جس کی وجہ سے بعد والا ناؤن میں چینجز آ جائیں. ٹھیک ہے. مطلب عامل بولیں گے. کی وجہ سے دوسرے جیسے فعل کیا کرتا ہے؟ فاعل کو مرفوع کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ تو فعل کیا ہوگا؟ عامل ہوگا. صحیح. اور اسی فعل کی وجہ سے مفعول بہ منصوب ہوتا ہے. تو مفعول میں بھی عامل کون ہوگا؟ فعل. یہاں زلزالہ جو زلزال ہے اس کا بھی عامل کون ہے؟ زلزلہ. زلزلت الارض. تو فعل جو ہوتا ہے نا، فعل کیا کرتا ہے؟ چینجز لاتا ہے. یعنی وہی میں نے کہا ضربا زید عمرا، اسی ضربا عامل ہے فاعل ہونے کا. کس کے؟ زید کے. زید کو اسی نے مرفوع کیا ہے اور عمرن کو اسی نے کیا کیا ہے؟ منصوب کیا ہے. عربی زبان میں بنا کسی ریزن کے کسی ناؤن پہ نہ زبر آئے گا، نہ پیش آئے گا، نہ کسر آئے گا. اس کا کہیں نہ کہیں ریزن ہوگا، اور جو ریزن بنے گا اسی کو کیا بولیں گے؟ عامل. اچھا کلیئر ہے؟ قصہ آپ کو قصہ آپ ہی ہے نا، نجم السحر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا کوئی اور قصہ ہیں آپ؟ نہیں ہم ہی ہیں.
اچھا اچھا اچھا، کہاں سے ہیں آپ؟ نوگاوا سادات. نوگاوا. اب آگے دیکھیے، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. فاتقوا اللہ، اللہ منصوب ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو نصب کون دے رہا ہے؟ فعل جو فعل امر ہے اتقو، اس کی وجہ سے اس پہ نصب ہو رہا ہے. تو اتقو یہاں کیا ہوگا؟ عامل. اللہ کیا ہوگا؟ اللہ کا ہا کیا ہوگا؟ محل اعراب. اور اللہ کے ہاں پہ جو زبر ہے وہ کیا ہے؟ اعراب. ٹھیک ہے، یہاں اللہ معرب ہے. معرب اس کو کہتے ہیں جس کا آخر چینج ہو جاتا ہے. صحیح، تو یہاں اللہ کا آخر چینج ہوا کہ نہیں ہوا؟ ترکیب میں آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ. یہاں پر بھی دیکھیے بینکم معرب ہے، اس لیے کہ ذاتہ نے اس کو کیا دے دیا ہے؟ کسرہ دے دیا ہے. تو ذاتہ عامل ہوگا، بینے کیا ہو جائے گا؟ معرب. اور بینے کا نون کیا ہو جائے گا؟ محل اعراب. اور نون پہ کسرہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ اعراب. کلیئر ہے یہ؟ اب آ جائیے مولانا الدرس الخامس پر. ایک نیا درس ہے اسی سے ریلیٹڈ اور بہت بہت مہم درس ہے. یعنی یہ سوچئے کہ پوری نحو کی جان ہے. اس درس کو اگر آپ سمجھ لیں تو ہر طریقے کا اعراب آپ کے ذہن میں رہے گا، ہر وقت رہے گا. کہہ رہے ہیں اصناف اعراب الاسم. اسم کے اعراب کی قسمیں. اسم کے اعراب کی قسمیں یعنی اسم کا اعراب کتنے طرح کا ہوتا ہے. کہا وہی تسعۃ. تسعہ کس کو بولتے ہیں؟ سبھی کا نو کو. نو کو. وہی تسعۃ، اور وہ کتنے ہیں؟ 9 ہیں. یعنی اسم کا اعراب کتنے طرح کا ہو سکتا ہے؟ اعراب کو سمجھ میں آ گیا نا، اس کا زیر زبر پیش، ٹھیک ہے، رفع نصب جر. تو کتنے طرح کا ہوگا؟ 9 طریقے کا. اگر یہ 9 طریقے آپ کو یاد ہو جائیں تو اسم کہیں بھی آ جائے آپ سب کا اعراب آپ کو پتا رہے گا. آپ کو اچھے سے ان کو سمجھنا ہوگا اور یاد کرنا ہوگا. کا اعراب کی کچھ قسمیں ہیں اسم کے اعراب کی، اور وہ 9 ہیں. پہلی کیا ہے جو آسان ہے؟ ان یکون الرفع بالضمۃ، کہ رفع کس سے ہو؟ ضمہ سے، جو عام طور پر ہوتا ہے. جیسے قام زید میں زید مرفوع ہے اور علامت رفع اس میں کیا ہے؟ ضمہ. تو پہلا یہ ہے کہ مرفوع ہو ضمے سے، منصوب ہو فتحے سے، اور مجرور ہو کسرے سے. ٹھیک ہے، یہ اعراب کس کا ہے؟ یعنی یہ نارمل اعراب ہے جو عام طور پر ہوتا ہے. جیسے قام زید، رأیت زیدن، مررت بزیدن. تو زیدن، زیدن، زیدن مرفوع ہوا ضمے سے، منصوب ہوا فتحے سے، مجرور ہوا کس سے؟ کسرے سے. وَيَخْتَصُ، یہ اعراب کس سے مخصوص ہے؟ بالاقسام التالیہ، درجہ ذیل قسموں سے. یعنی 1 2 3 الف با جیم ہے نا، یعنی 3 سے یہ اعراب، 3 چیزوں کا اعراب ایسے ہوتا ہے کہ وہ مرفوع ہوگا ضمے سے، منصوب ہوگا فتحے سے، مجرور ہوگا کسرے سے. کون سا؟ حمزہ دیکھیں، بالاسم المنفرد منصرف الصحیح. دیکھیں ایک ہوتا ہے اس میں منصرف الصحیح، اور ایک ہوتا ہے ایسا اسم کہ جس میں کیا ہوتی ہے؟ حرف علت.
یہاں پہ جب منصرف صحیح کہا جا رہا ہے تو منصرف صحیح سے مراد ہے ایسا ہے جس کی گردان ہوتی ہو اور کیا ہو، اس کے علاوہ اس میں کوئی بھی حرف علت نہ ہو. حرف علت جانتے ہیں کون کون سا ہے؟ الف، واو اور یا، یہ تین کیا ہے؟ حرف علت. کہا اگر ایسا کوئی ناؤن ہو جو حرف علت سے خالی ہو تو وہ مرفوع ہوگا ضمے سے، منصوب ہوگا فتحے سے، مجرور ہوگا کسرے سے. کہہ رہے وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ، نحات جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ نحات جمع ہے نحویوں کی. کس کی جمع ہے؟ نحوی. نحوی کہتے ہیں ایسے علماء جو علم نحو کے عالم ہیں، جو نحو جانتے ہیں، جو نحو کو لکھتے ہیں. کہہ رہے ہیں وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ، ٹھیک ہے، نحویوں کے نزدیک اس میں صحیح منصرف کس کو کہیں گے؟ کہہ رہے ہیں ما لا یکون آخرہ حرف العلہ، جس کا حرف آخر حرف علت نہ ہو. ما لا یکون، جس کا نہ ہو آخر حرف العلہ، ٹھیک ہے، آخر اس کا آخر حرف علت. نحو زید، جیسے کہ زید، زید کا دال حرف علت ہے کہ حرف صحیح ہے؟ حرف صحیح ہے، اس لیے کہ حرف علت تین ہے، واو، الف اور یا. اور دیکھیے دوسرا اعراب کس کا ہوگا؟ بالجاری مجرى الصحیح. جاری مجرى صحیح. آپ کہیں گے مولانا جاری مجرا صحیح کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو آپ نئی بات بتا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ما یکون آخرہ واون او یاء، کہہ رہے ہیں جس کے آخر میں واو ہو اور یا ہو. ما قبلہا ساکنون، اور اس سے پہلے کیا ہو؟ ساکن ہو. اس کو کیا بولیں گے؟ جاری مجرا صحیح بولیں گے. تو جاری مجرا صحیح کس کو بولیں گے؟ کہ جس کے لاسٹ میں کیا ہو؟ واو اور یا ہو اور اس کے پہلے کیا ہو؟ ساکن ہو. اس کا بھی اعراب کیسے ہوگا؟ رفع، نصب اور جر سے، جیسے دلون و زبیون. تیسرا اعراب کس کا ہوگا؟ بالجمع المکسر، جمع تکسیر سے، المنصرف. جمع تکسیر پہلے میں بتا چکا ہوں کس کو کہتے ہیں کہ جس کا جمع بنانے میں واحد سلامت نہ رہے. جیسے کتاب کی جمع کیا ہے؟ کتب، بیت کی بیوت، قلم کی اقلام، ٹھیک ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ جمع ہے، جمع تکسیر. جہو رجال، جیسے رجل کی جمع رجال. اب مثال دیکھیے کیسے کہیں گے. تقولو، مثال دیکھیے جانی زیدن، جانی زیدن، میرے پاس آیا زید. وہاجمنی، اور مجھ پر ہجوم کیا زبیون، ٹھیک ہے. وہاؤلاء رجال وہی دلون. یہاں پہ دیکھیے یہ سارے جانی زیدن میں کیا ہے؟ زید فاعل ہے، مرفوع ہے. ہاجمنی زبیون میں زبیہ کیا ہے؟ فاعل ہے. ہاؤلاء رجال میں رجال کیا ہے؟ خبر ہے. ہیا دلون میں دلون کیا ہے؟ خبر ہے. یہ سب مرفوع ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ جب زیدن کہا تو زیدن کون ہے؟ اس میں منصرف صحیح. ہاجمنی زبیون کیا ہے؟ جاری مجرا صحیح. رجال کیا ہے؟ جمع مکسر، ٹھیک ہے. رأیت زیدن و دلون و زبین و رجالان، حالت نصب میں اس طرح سے ہم پیش کریں گے. ومررت بزید و دلو و زبین و رجالین، ٹھیک ہے، کہ میں گزرا زید کے پاس سے، دلو کے پاس سے، زبی کے پاس سے، رجال کے پاس سے. نہیں، میں نے دیکھا. اور یہاں مررت بزید میں گزرا زید کے پاس سے، دلو، زبی اور رجال کے پاس سے. تو پہلا اعراب کیا ہے؟ کہ مرفوع ہوگا ضمے سے، منصوب ہوگا فتحے سے، مجرور ہوگا کسرے سے. یہ اعراب کس کا ہے؟
کہا اس میں منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح اور جمع تکسیر، یعنی اگر جمع تکسیر ہے تو مرفوع ہوگا ضمے سے، منصوب ہوگا فتحے سے اور مجرور ہوگا کسرے سے، اور اسی طرح جاری مجرا صحیح ہے تب بھی مرفوع ہوگا ضمے سے، منصوب ہوگا فتحے سے، مجرور ہوگا کسرے سے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے کہ اگر کیا ہوگا، جمع تکسیر ہوگا، یعنی اس میں منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح اور جمع تکسیر، تینوں حالتوں میں کیا ہوگا، حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتحہ اور حالت جر میں کسرہ۔ اتنا کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ جی ہاں آپ کو سبھی کا؟ آقا بھی تھوڑا تھوڑا۔ چلیے ایک اور تو بورڈ کو پھر اس کو سمجھاتا ہوں۔ اور آقا نحو کی ڈیفینیشن بھی بتائیے نا۔ ہاں، نحو کہتے ہیں دیکھیے طریقے کو، صحیح؟ جی ہاں، یہ پہلا درس جب آپ اس کا پڑھیں گی، صحیح، تو پہلے درس میں اس کی ڈیفینیشن یہاں موجود ہے، اس کا فرسٹ لیسن آپ ریوائز کیجئے گا یا اس کی ویڈیو دیکھ لیجئے گا تو پورے نحو کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نحو کا کام کیا ہے۔ کیوں آئے تھے نا سکینہ؟ جی آقا آپ نے بتایا تھا۔ دکھا دے رہا ہوں آپ کو فرسٹ لیسن اس کا، یہ دیکھیے، فی تعریف علم النحو والغرض منہ وموضوعہ، تو علم نحو کی تعریف یہاں پہ ہے، اس کا مقصد یہاں پہ ہے، اس کا موضوع یہاں ہے۔ پھر تو شروع سے انشاءاللہ اس کو دیکھنے کی کوشش کیجئے گا تو کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ اوکے۔ اور ابھی میں یہ اس کو آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے، اسی لیے ایک اعراب لیا ہے ہم نے۔ کہہ رہے ہیں اسم کے 9 طریقے کے اعراب ہوتے ہیں، 9 کے علاوہ اسم کا کوئی اعراب نہیں، وہ اعراب انہی میں سے ہوگا کوئی نہ کوئی ایک۔ پہلا اعراب کیا ہے؟ مرفوع ضمے سے، منصوب فتحے سے، مجرور کسرے سے۔ حالت تو سمجھ میں آتی ہے نا، حالت رفع کیا ہے، حالت نصب کیا ہے، حالت جر کیا ہے، کہ نہیں معلوم ہے؟ جی جی آقا آپ کو سبھی کا؟ جی آقا آپ بتائیے تو پھر سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ چلیے دیکھیے، مرفوعات انشاءاللہ اس میں آئیں گے، گنی ہوئی چیزیں، جیسے مبتدا جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ مرفوع۔ مبتدا پہ کیا آتا ہے؟ ضمہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ جی ہاں جیسے ھذا زید، یہ زید ہے تو ھذا مبتدا زید خبر، ٹھیک ہے؟ یا زید قائم، زید المبتدا قائم خبر، تو مبتدا خبر کیا ہوں گے؟ جیسے یہ مرفوعات میں جو چیزیں شمار ہوتی ہیں، یہ حالت رفع میں ہے اور مرفوع۔ دیکھیے مرفوعات کون سے ہیں؟ فاعل، نائب، آگے آئے گا انشاءاللہ، نائب فاعل، مبتدا، خبر۔ آقا یہ اس میں تھا جو ہم نے پہلے بک پڑھی تھی۔ نہیں، اس میں بھی ہے تفصیل سے، اس میں تو آپ نے شارٹ میں پڑھا ہوگا، جی شارٹ میں پوری تفصیل ملے گی آپ کو، صحیح ہے؟
تو یہ مرفوعات اس کو کہتے ہیں. مرفوع کی علامت رفع کیسے کیسے ہوتا ہے؟ تو رفع کی علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے؟ ضمہ. نصب جس پہ فتحہ آتا ہے عام طور پر، اس کی نصب حالت ہے، علامت کیا ہے؟ فتحہ. فتحہ بھی ہے، الف بھی ہے، کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کہاں منصوب ہوگا الف سے، کہاں مجرور ہوگا فتحے سے مثلا. صحیح. تو اس حالت کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے. تو کسرے سے ہوتا ہے. جیسے میں مثال آپ کو دے دوں، ذهب ولد، رأيت، جو آپ کے پاس ابھی جملہ آیا تھا نا اس طرح کا، ولدن، مررت بولد. مررت بولد. یہاں پہ دیکھیے ولدن کیا ہے؟ فاعل. فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. تو ولد فاعل ہے، مرفوع ہے. علامت کیا ہے رفع کی؟ یہ والا ضمہ. ولدا مفعول بہ ہے اور یہ منصوب ہے. نصب کی علامت کیا ہے یہاں؟ کس چیز سے نصب ہوا ہے؟ فتحے سے. مررت بولدن، یہ ولدن کیا ہے؟ مجرور ہے. جر کی علامت کیا ہے؟ یہ کسرہ اس پہ ہونا. کلیئر ہوا کچھ کہ نہیں ہوا؟ ہاں. اب یہ جو اعراب ہے یہ 3 چیزوں کا ہے. یہ والا کس کا؟ ایک منصرف صحیح کا، یعنی جس کے لاسٹ جو ہے حرف علت نہ ہو. حرف علت کس کو بولتے ہیں؟ الف، واو اور یا، جن کا مجموعہ ہے وائے. صحیح. تجوید میں بھی آتے ہیں. تو جس کے لاسٹ میں الف نہ ہو، جس کے لاسٹ میں واو نہ ہو، جس کے لاسٹ میں یا نہ ہو، اس کو بولا جائے گا اس میں مفرد منصرف صحیح. کہا وہ ایسا ہی ہوگا کہ حالت رفع میں ضمے سے، حالت جر میں کسرے سے اور حالت نصب میں فتحے سے. ایک ہے جاری مجرا صحیح. آپ کو جاننا ہوگا جاری مجرا کس کو کہیں گے. کہا جس کے آخر میں واو اور یا ہو اور اس سے پہلے کیا ہو؟ ساکن ہو. ٹھیک ہے. جیسے زبیون و دلون، کہ اس کے دلون میں واو ہے اور واو سے پہلے والا ورڈ کیا ہے؟ ساکن. اور زبیون میں دیکھیں لاسٹ میں یا ہے اور اس سے پہلے والا ورڈ کیا ہے؟ با، وہ بھی کیا ہے؟ ساکن. اور تیسرا یہی اعراب کس کا آئے گا؟ جمع تکسیر کا. جمع تکسیر میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ جمع سالم ہوتی ہے اور ایک جمع تکسیر ہوتی ہے. جمع سالم اس کو بولتے ہیں جیسے مسلم کی جمع مسلمونا، واو نون لگا کے بناتے ہیں. ٹھیک ہے. آیا تھا نا آپ کی ایک کتاب میں عربی والی میں. ہاں. اور رجال چونکہ جمع تکسیر ہے تو جمع تکسیر ہو، جاری مجرا صحیح ہو یا اس میں منفرد صحیح ہو، تینوں کا اعراب کیا ہوگا؟ چاہے اسم اس کائنڈ کا ہو، چاہے اسم اس کائنڈ کا ہو، چاہے اسم اس کائنڈ کا ہو، تینوں کا اعراب یہی ہوگا. حالت رفع میں ضمے سے، حالت نصب میں فتحے سے اور حالت جر میں کسرے سے. والحمدللہ رب العالمین. اتنا دیکھیے گا.